الف لام لام الف یہ بھی لفظ لام الف ہے. لام الف یا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے ہیں. سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو. تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی تلافی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے رہیں، ان پر اس کا ورد کرتے رہیں اور فیض یاب ہوتے کریں. کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. ماہ رجب کا بہت ہی زیادہ برکت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس بابرکت مہینے میں ہم نے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، نفل ادا کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی ہے. اس بابرکت مہینے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا آسان اور مختصر مگر بہت ہی طاقتور وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. میں سے جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں، کسی بھی کس طرح کی پریشانی ہے، مشکل میں پریشانی میں مبتلا ہیں، تو وہ یہ آسان سا عمل کریں، یا ان کی کوئی بھی حاجت ہو جو جائز ہو، وہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری ہو جائے، تو اس آسان سے پیارے سے اور مختصر سے عمل کو کریں. انشاءاللہ رجب الشریف کا یہ بابرکت مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان کی ہر طرح کی پریشانی، دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور ان کی ہر جائز حاجت بھی ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ. یقین کامل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت سے با امید ہو کر جب آپ یہ عمل کریں گے نا، تو جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں وہ یہ عمل کریں اور پورے یقین اور دھیان کے ساتھ کریں. دل میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہات نہ رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ عمل کریں کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کریں گے. تو انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا آپ کو، اور ہر طرح کی پریشانی اللہ پاک جو ہے نا وہ دور فرما دیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے. تو عمل بہت ہی آسان ہے. تو جو بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی جائز حاجت ہے، تو وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو با وضو ہر حالت میں وہ یہ لفظ پڑھ سکتے ہیں. صرف ایک ہی لفظ ہے جس کا ورد آپ نے ہر وقت سارا دن کھلا کرنا ہے، آپ نے کھلا اس کو پڑھنا ہے. اور جو ہے نا آپ نے اپنے دل میں پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے. ہر قسم کی حاجت کے لیے ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے یا جو بھی آپ کی خواہش ہے، وہ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے نا اس عمل کو کریں. تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کا جو حاجت ضرور پوری ہوگی. لفظ وہ یہ ہے اللہ الصمد. اللہ الصمد کا ذکر کرتے رہیں، آپ نے ورد کرتے رہنا ہے. آپ کی جو بھی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، اولاد کی پریشانی ہے
یا آپ کو کاروبار کی کوئی ٹینشن ہے، بے روزگاری ہے، آپ کوئی جو بھی آپ کا عمل ہے، آپ کا خواہش ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، اور جو بھی وہ آپ کی خواہش ہوگی تو وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا ہے، وضو ہے یا نہیں، آپ ہر حالت میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ آزمایا ہوا خاص عمل ہے۔ آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور فائدہ ہوگا، اور اگر آپ یہ عمل اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں یا کسی اپنے عزیز کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ان کا تصور کر کے ان کا خیال کر کے آپ ذہن میں ان کی خواہش رکھ کے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے بہن بھائیوں کو، عزیز رشتہ داروں کو بھی اس عمل کا بتا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ عمل رجب کے مہینے میں ہی کرنا ہے۔ ہر سال بہت سے لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ عمل جو بھی آپ کریں ہمیشہ یقین کے ساتھ کیا کریں۔ یہ ذہن میں ضرور رکھا کریں کہ آپ یہ عمل جو کر رہے ہیں اس کو کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اگر وہ جو خواہش اب اس وقت کر رہے ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں اللہ پاک کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور دیتے ہیں، اس سے بہتر دیتے ہیں۔ آپ جو بھی عمل کریں تو یہ بات ضرور کیا کریں، اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کریں اور اللہ میاں کو کہا کریں یا اللہ یہ میں اس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس عمل کو پورا فرما دے، اگر میرے لیے یہ بہتر نہیں ہے تو تو رب ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، جو میرے حق میں اس سے زیادہ بہتر چیز ہے تو وہ کر دے اس کے بدلے، تو انشاءاللہ ہو جائے گا اور کام ہو بھی جاتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی گھر کا کام کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، تو اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھا کریں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھا کریں۔ آپ تھوڑے دن آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، یہ ذہن میں رکھ کے کرنا پڑے گا، پھر آپ کے ذہن میں جو ہے نا خود سے ہی آ جائے گا۔ چاہے آپ کام کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، سفر میں ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے رہا کریں۔ اس سے زندگی کی بہت سی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، عجیب سے جو بندے کے دل میں وسوسے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے ہمارے گھر میں، ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ پاک ہماری بہت سی پریشانیاں جو ہیں وہ دور فرما دیتے ہیں، مصیبتیں ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی ایسی کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے کہ جس کا وہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو اتنی ہی پریشانی، اتنی ہی مشکل دیتا ہے کہ جتنی وہ برداشت کر سکے، جتنی وہ سہ سکے۔ اگر یہ پریشانیاں نہ ہوں ہمارے زندگی میں، ٹینشنیں نہ ہوں تو ہم تو اللہ پاک کو یاد ہی نہ کریں۔ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں وہی لوگ جن کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، جو مشکل میں ہوتے ہیں، جو مصیبت میں ہوتے ہیں، جیسے کہ جیل میں، اسپتالوں میں بندے پریشان ہیں، بیمار ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک اور نماز کی پابندی جیل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اسپتالوں میں
ہر وقت جس کا کوئی بیمار ہے اس کا کوئی نہ کوئی عزیز تسبیح لے کے بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ نماز کی پابندی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ساری دنیا کی یہ پریشانیاں مشکلاتیں ختم ہو جائیں تو اللہ پاک تو شاید ان کو کوئی یاد بھی نہ کرے۔ ہمیں جب بھی اپنی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی ٹینشن ذرا ساری بھی ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی دور کرنی ہے، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا ہے تو وہ ہماری پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور جس کام کا ہونا ہوتا ہے اللہ پاک کا تو صرف اشارہ ہوتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا چاہیے، نماز کی جو ہے پابندی بھی ہمیں کرنی چاہیے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف مائل کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو قرآن پاک کی تلاوت جو ان سے کروانی چاہیے، نماز، کلمے۔ جب ہم شروع سے ان چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں، یا جس طرح ہمارے ماں باپ نے شروع سے ہمیں اس طرف لگایا ہے، وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور ہمیں بھی کہتے تھے نماز کے لیے کہ نماز پڑھو۔ سختی ہوتی تھی، صبح صبح اٹھاتے تھے نماز کے لیے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ پڑھ رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں سارا دن، تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارا ایسا ہی ہوتا تھا جب ہم اسکول میں جاتے تھے تو ہم کہتے تھے ہائے ہم اسکول سے تھکے آئے ہیں، ہم سے نہیں پڑھنے ہوتی۔ اگر دن کی پڑھ لیے تو عشاء کی نماز چھوٹ جانی ہے کہ تھک گئے، اب نیند آ گئی، سونا ہے۔ لیکن جب اپنے ماں باپ کو دیکھتے تھے تو پھر دل میں یہی خیال آتا تھا کہ یہ جو ہے سارا دن کام بھی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں ہمارے لیے، اور پھر اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم تو ایک ہی کام کر کے تھک جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو پھر دل جو ہے نا وہ بڑا ہو جاتا تھا، پھر نماز پڑھتے تھے اٹھ کے۔ اور کوشش، جب بندہ نماز شروع کر لیتا ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ پڑھ لیے، اس سے آگے والی نہ چھوٹے، یہ پڑھ لیا اور اس سے آگے والی بھی نہ چھوٹے۔ اس طرح کرتے کرتے 5 نمازیں پوری کر لیتے تھے۔ کبھی جو ہے نا اسکول میں جانا، صبح نماز پڑھ کے جانا، آتے ہوئے اگر واپسی پہ لیٹ ہو جائے نا تو پھر قضا کر کے بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو شروع سے یہ روٹین جب ہوتی ہے نا تو پھر بڑا ہو جاتا ہے بندہ، خود ہی سمجھدار ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ بندہ اس وقت شروع میں تو یہ چیز اس طرح کی ہوتی ہے کہ کھیل کود میں بس اس طرح آگے پیچھے کرتے رہو، نہیں سمجھ ہوتی۔ لیکن جب بڑا بندہ ہو جاتا ہے، خود بچوں والا ہو جاتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ ہمارے حق میں بہتر تھا ہمارے لیے، اسی لیے ہمارے ماں باپ ہم پہ سختی کرتے تھے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی، اس وقت غصہ چڑھتا تھا کہ یہ ہم پہ سختی کیوں کرتے ہیں، فلانے کے والدین تو ایسا نہیں کرتے، فلاں کزن ہے یا فلاں دوست ہے، اس کے ماں باپ تو اس پہ نہیں سختی کرتے کہیں جانے کی، کہیں آنے کی، لیکن ہمارے ماں باپ کیوں کرتے ہیں؟ تو اب کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ انہوں نے ہم پہ سختیاں کی، اس لیے ہم بگڑے نہیں، اس لیے ہم نے جو ہے نا کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو جن کو زیادہ شروع میں ہی ڈیل مل جاتی ہے ان کو بگڑنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا، اور ایسے ہی بچے جو ہوتے ہیں وہ نافرمان بھی ہو جاتے ہیں والدین کے۔ اور الحمدللہ ہمارا تو ابھی تک ایسے ہی ہے کہ والدین کی عزت کرنی ہے، والدین سے ابھی بھی ڈر لگتا ہے، ان سے کوئی بات کرنی ہو تو اس طرح سے ہم نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ان کو دکھ ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمیں شروع سے ہی سکھا دی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ
جو ہے نا جو بھی کوئی وظیفہ کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ پہ پورے یقین کے ساتھ دھیان سے کریں. یہ دل میں کبھی بھی نہ سوچیں کہ یہ میں کروں شاید کم ہو یا نہ ہو. ایسا جو ہے نا دل میں دو طرح کے خیال نہیں پالنے چاہیے. پورے یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں نا آپ پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور جب بھی کوئی پریشانی آئے نا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہر انسان کی زندگی میں مشکلاتیں تو آتی رہتی ہیں. ان مشکلاتوں کے سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کا حل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل بتا رکھا ہے. صرف ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کون سا عمل کریں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا کون سا عمل کس چیز کے لیے. جب یہ پتہ چل جاتا ہے تو بندے کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری پریشانیاں مشکلاتیں ہیں جو وہ حل ہو جاتی ہیں. تو اس پہ خود بھی عمل کریں. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کے وظائف دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.